قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام امام القبلتین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ رب العالمین نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آج ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اور عبادت کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں۔ اور عبادت کا جو مین مرکز ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو انسان کی کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز 5 وقت کی ہے، اور ان میں سے ایک وقت فجر کی نماز کا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے فجر کی نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور سفر میں، حضر میں کبھی بھی آپ نے فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی سنتوں میں بہت زیادہ اہتمام کرتے اور بہت زیادہ سختی کرتے، یعنی کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس قدر اہتمام تھا اور اس قدر سختی تھی کہ ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں ادا کرتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کافی تاخیر سے آئے، اور جب تاخیر سے پہنچے تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج فجر کی نماز میں آپ بڑے تاخیر سے آئے اور جماعت بہت لیٹ ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصبحت کثیرا مما اصبحت لقرأتهما احسنتهما او اجملتهما۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اور بھی چاہتا تو میرا دل تھا کہ میں فجر کی نماز کو اور تاخیر سے ادا کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور اس قدر اچھی اور اس قدر خوبصورت انداز میں نے پڑھی ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں فجر کی نماز کو اور لیٹ کر دیتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر، کتنے آرام، کتنے خوبصورت اور کتنے اچھے طریقے سے آپ فجر کی سنتیں ادا کرتے تھے کہ احسنتہما اجملتہما، کہ سب سے اچھے طریقے سے اور سب سے خوبصورت طریقے سے میں نے فجر کی سنتیں ادا کی ہے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز تاخیر سے ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں بڑا اہتمام کرتے تھے اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ فجر کی سنتیں ادا کرتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی سنتیں جو پڑھتا ہے اور لَهُ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا، فرمایا کہ یہ 2 سنتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 2 سنتیں جو فجر کی ہے مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے فجر کی 2 سنتیں. یعنی کس قدر آپ کو محبت تھی فجر کی 2 سنتوں سے کہ تمام دنیا سے بڑھ کر فجر کی جو 2 سنتیں ہیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اور میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. کہا کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں دنیا سے بہتر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. یہ 4 حدیثیں آپ نے سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے. کس قدر لمبی اور کس قدر خوبصورت اور کس طریقے سے اچھی طریقے سے فجر کی سنتیں ادا کرتے کہ فجر کی نماز ایک دن تاخیر سے ہوئی. اور تیسری حدیث کیا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے محبوب دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو فجر کی 2 سنتیں ہیں. اور چوتھی حدیث کیا ہے؟ کہا کہ خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا سے بہتر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. آج ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کن چیزوں کی محبت ہے. پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، لین دین ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن فجر کی سنتوں کے لیے وقت نہیں ہے. حالانکہ امام کائنات نے فرمایا دنیا، پوری دنیا کو لگا لو اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر جو ہے فجر کی سنتیں ہیں. دنیا کے اندر چاندی ہے، سونا ہے، زیورات ہے، مال و دولت ہے، یعنی سب کچھ ہے، ان تمام سے بہتر جو ہے فجر کی 2 سنتیں ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ جب آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا قول آ جائے، پھر انسان اپنے سر کو جھکا لے اور کہے کہ جو امام کائنات نے فرمایا ہے یہ میری زندگی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے جو دین لے کر آئے ہیں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے اس میں گائیڈنس ہے، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اور یہی 2 سنتیں جو ہے ہمیں ہر صورت میں ادا کرنی چاہیے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنی چاہیے. 4 سنتوں کے بعد آئیے فرائض کی طرف جاتے ہیں. 2 سنتوں کے بعد 4 حدیثیں میں نے بیان کی ہے. آئیے ہم فرائض کی طرف جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا آتا ہے. آپ نے فرمایا فجر کے وقت جو ہے اور عصر کے وقت جو ہے فرشتے آپس میں تبدیل ہوتے ہیں. جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں اور جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت جاتے ہیں. اور اسی طرح جب فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت آئے، اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے جانے والے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے، فرماتے ہیں ما ترکتم فی عبادی، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. اور فرشتے سے آگے سے جواب دیتے ہیں ترکناہم یصلون، اے اللہ تعالیٰ ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جب ہم فجر کے وقت آئے اور وہ نماز میں تھے، اور جب ہم عصر کے بعد جو ہے ان سے واپس آ رہے تھے تب بھی وہ نماز کے اندر تھے. یعنی فرشتے جو ہے رپورٹ پہنچاتے ہیں جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، 2 نمازوں میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں. اب بتائیے کتنے افسوس کی بات ہوگی، اس شخص کی کیا رپورٹ جائے گی جو آدمی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا یہی جائے گا کہ وہ بندے تو سو رہے تھے، کوئی آرام کر رہا تھا، کوئی رات کو تاخیر سے سویا، کوئی مجلس میں تھا، کوئی گپ شپ میں تھا، کوئی بیوی بچوں میں مصروف تھا، کوئی کاروبار میں مصروف تھا، لیکن صبح کی نماز ان لوگوں نے ضائع کر دی. امام کائنات نے فرمایا فرشتے تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بتاتے ہیں، کہا کہ ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون، آئے تب بھی نماز میں تھے، چھوڑ کر گئے تب بھی نماز کے اندر تھے. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث کے اندر امام کائنات نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی ہمیں سوچنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ امام کائنات نے فرمایا اللہم لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے. امام کائنات نے یہ دعا کی ہے، یعنی صبح کا ٹائم جو ہے
برکت کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم بابرکت ٹائم ہے، انسان ضائع کر دیتا ہے۔ فجر کا ٹائم سنتے بابرکت، فجر کی نماز جو ہے بابرکت، قرآن کی تلاوت جو ہے بابرکت، یہ سارے چیزیں انسان ضائع کر دیتا ہے۔ کاروبار کے لیے جو صبح کے وقت نکلتا ہے اس کاروبار میں برکت ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان جو ختم ہو چکا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جو صبح کا وقت امام کائنات نے کہا جس میں برکت ہے وہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، نہ ہم اس میں جو ہے تلاوت کرتے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ صبح جلدی کام کے لیے نکلتے ہیں۔ اب بتاؤ جو آدمی دن کے 11 بجے یا 12 بجے کام پہ جا رہا ہو، رات تاخیر سے سوئے گا، وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اور فجر کی نماز اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان جو ہے اس فجر کی نماز کے متعلق آتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو اس آدمی جو ہے عشاء کی نماز جو ہے باجماعت پڑھتا ہے، فَكَأَنَّمَا نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کا ثواب حاصل کر لیا۔ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، اور جو آدمی صبح کی نماز جو ہے باجماعت پڑھتا ہے، فَكَأَنَّمَا كُلَّ اللَّيْلِ، وہ آدمی گویا کہ پوری رات قیام کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے آدھی رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے پوری رات اس کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ بتاؤ اتنا اجر اتنا ثواب کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدھی رات قیام کا ثواب لکھ دیا جائے۔ میرے بندے نے عشاء کی نماز جو ہے باجماعت پڑھی ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو امام کائنات نے فرمایا پوری رات اس لیے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک طرف بندہ سویا ہوا ہے اور فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں، ایک طرف بندہ آرام کر رہا ہے فرشتے اس کے لیے ثواب لکھ رہے، یعنی اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے جو عشاء کی اور فجر کی نماز جو ہے باجماعت پڑھتا ہے۔ آج سب سے بڑی کوتاہی جو ہے، کمی جو ہے ہماری فجر کی نماز میں ہوتی ہے کہ فجر کی نماز انسان جو ہے اٹھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، لیٹ پڑھ لے گا، تاخیر سے پڑھ لے گا، لیکن باجماعت لوگ بہت کم پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور فجر کے بارے میں یہ احادیث آپ کے سامنے ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلاۃ الصبح، جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے فی جماعت، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، یہ حدیث کا الفاظ ہے۔ جو آدمی صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فجر کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا مکمل ثواب ملتا ہے، مکمل ثواب ملتا ہے، مکمل ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ یہ آپ نے الفاظ دہرائے ہیں۔ آج ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں عمرہ بھی کروں، حج بھی کروں، اور جو ثواب اس کو روزانہ حج اور عمرے کا مل سکتا ہے، فجر کی نماز کا آدمی اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باجماعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا ثواب ہے جو آدمی فجر کی نماز جو ہے باجماعت پڑھتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب اس آدمی کو مل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام موجود تھے اور رات کا ٹائم تھا، 14ویں چک کے چاند نظر آیا، آپ نے فرمایا اے صحابہ اکرام کی جماعت اس چاند کو دیکھ رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول چاند نظر آ رہا ہے، کیا کوئی دقت محسوس کر رہے ہو؟ دیکھنے میں کوئی پریشانی ہو؟ کہا کوئی دیکھنے میں پریشانی نہیں ہے، بڑا آرام اور صاف نظر آ رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ تو امام کائنات نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو اور اس طرح ہو جس طرح تمہیں چاند نظر آ رہا ہے، تو
تم نے دو کام کرنے ہیں، اور یعنی فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دو نمازیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، یعنی دو نمازوں میں سختی کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی صورت کے اندر انسان کی یہ دو نمازیں نہیں رہنی چاہیے۔ عشاء کی نماز یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے کہا یعنی آدمی چاہتا ہے مجھے اللہ کا دیدار ہو قیامت والے دن، وہ فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام کرے، اسی طرح عصر کی نماز کا جو ہے باجماعت اہتمام کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اندھیروں کی طرف جو ہے اندھیرے کی وقت جو ہے مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف روشنی کا اہتمام کیا جائے گا۔ آج ہم جس گھر کو سجا لیتے ہیں، روشنیاں لگا لیتے ہیں، لائٹس لگا لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج میرا گھر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، اس پہ لائٹیں لگی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب قیامت والے دن یہ آدمی چلے گا جو رات کو اندھیرے کے وقت جو ہے مسجد کی طرف چل کر آتا تھا، لوگ اکثر سوئے تھے لیکن یہ مسجد کی طرف رواں دوا تھا اور تاریکی تھی، اندھیرا تھا، مسجد میں آتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت والے دن چلے گا، اس کے دائیں پہ نور، بائیں پہ نور، چاروں طرف روشنی روشنی ہوگی۔ دور سے یہ دیکھ کر آدمی پہچان لے گے کہ فلاں کے ساتھ روشنی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ روشنیوں کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جو ہے فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں داخلے کی گارنٹی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جاتی ہے۔ جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں یہ نماز جو ہے فجر کی نماز خصوصاً جو ہے اس کے بارے میں بڑی احادیث آتی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں فجر کی نماز جو ہے باجماعت پڑھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سنتوں کے بارے میں نے احادیث بیان کی ہے اور اسی طرح یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فجر کی نماز جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور امام کائنات 60 سے 100 آیات جو ہے فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے کہ 60 سے 100 آیات جو ہے آپ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے، اور اتنی محبت کے ساتھ، اتنے شوق اور جذبے کے ساتھ کہ فجر کا جو ٹائم ہے اس ٹائم جو ہے انسان کو چاہیے کہ فجر اہتمام کرے تلاوت قرآن مجید کا، صبح جلدی اٹھنے کا۔ اور جو لوگ نہیں اٹھتے فجر کے وقت ان کے بارے میں امام کائنات کا فرمان بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہا کہ دو نمازیں جو ہے یہ منافقین پر بہت بھاری ہے، اور دو نمازیں کون سی ہے؟ ایک عشاء کی نماز جو ہے اور فجر کی نماز کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا منافقین پر بہت بھاری ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ فجر کا کتنا ثواب ہے، عصر کی نماز کا کتنا ثواب ہے، گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، کھسٹ کر اس کو آنا پڑے، تب بھی یہ مسجد کی طرف آئے گا۔ اس کو پتہ چلے کہ فجر کی نماز کتنا ثواب ہے، عشاء کی نماز کتنا ثواب ہے، اتنا زیادہ یہ شخص اہتمام کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری ہے، عشاء کی نماز اور اس کے بعد فجر کی نماز۔ صحابہ کرام اس معاملے میں بڑے ڈرتے تھے، اور جو فجر کی نماز میں حاضر نہ ہوتا چلے جاتے اور پوچھتے کیا بات ہے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے، کہیں ایسا ہو نفاق تو نہیں تمہارے دل میں آ گیا، تم فجر کی نماز میں حاضر نہیں تھے۔ آج ہم اپنے گھر والوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، محلے والوں کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں آج یہ شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو امام کائنات کا یہ فرمان فٹ آ جائے کہ منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ آدمی ان اوقات میں جو ہے فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو ہے عشاء کی نماز جو ہے آدمی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ دو نمازیں جو امام کائنات نے فرمایا منافقین پر بہت بھاری ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان رات کے وقت سوتا ہے اور 3 گرہ جو ہے شیطان اس کی گدی پر لگا دیتا ہے، اور جب یہ انسان صبح اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ جو ہے کھل جاتی ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا یعنی طیب النفس
اس آدمی کا نفس بڑا اچھا ہو جاتا ہے، خوشی اس کے چہرے پر، یعنی سارا دن بڑا حشاش بشاش رہتا ہے، بڑا جو ہے چوکس رہتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے، روحانیت بڑھ جاتی ہے، اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ کہا کہ جو آدمی 3 کام فجر کے وقت کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر اٹھتے وقت کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہا کہ جو آدمی سویا رہتا ہے 3 گرہ اس پر لگی رہتی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے نفس کے بارے میں خبیث النفس، اس آدمی کا نفس خبیث ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، سارا دن جو ہے یہ نفس جو ہے ناپاکی میں گزارتا ہے، گندگی میں گزارتا ہے، اور یہ حشاش بشاش بھی نہیں، اس کا چہرہ جو ہے مرجھایا رہتا ہے، نحوست اس کے چہرے پر رہتی ہے، بے برکتی اس کے چہرے پر رہتی ہے، کیونکہ خبیث النفس کے الفاظ امام کائنات نے فرما دیے، جو آدمی صبح کے وقت سویا رہتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت سویا رہتا ہے، شیطان جو ہے اس کے کان میں پاخانہ کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے خبیث النفس کے الفاظ بھی پاخانہ کر کے بھی شیطان چلا جاتا ہے، اور یہ بندہ شیطان کا بن کے رہ جاتا ہے، رحمان کا بندہ نہیں بنتا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ان احادیث کو اگر ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، کبھی ہماری فجر کی نماز نہیں رہے گی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں امام کائنات کے فرمان پر یقین نہیں ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، یقیناً ہر صورت میں ملے گا، توکل کرنا چاہیے، یقین ہو، امید ہو، اعتماد ہو کہ امام کائنات نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، اور کسی شبہ کے اندر انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ جو احادیث امام کائنات نے فرمائی ہے سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کرتے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجد میں جو ہے فجر کے دن، فجر کے وقت جو ہے 4 دن صبح کے ٹائم درس بھی ہوتا ہے، سوموار، منگل اور بدھ اور جمعرات۔ جو آدمی فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے یہ ثواب تو الگ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے طالب علم کا ثواب الگ اس کو مل جاتا ہے، فرشتے اس کا ادب احترام الگ کرتے ہیں، چمٹیاں اور جو ہے مچھلیاں اس کے لیے الگ دعائیں کرتی ہے، یعنی طالب علم کا جو ثواب ہے وہ بھی یہ ثواب جو ہے سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی اس کو پتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ ثواب بھی وہ سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ رب کا قرآن سن کر اپنے ایمان کو منور کر کے اور آدمی یہ صبح کے وقت نکلتا ہے، لیکن جذبہ یہ ہو کہ میں نے رب کا قرآن سیکھنا بھی ہے، میں نے آگے سکھانا بھی ہے، میں نے اپنے بچوں تک، اپنے گھر والوں تک یہ قرآن پہنچانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر ایک فجر کی نماز کو جو آدمی اہتمام کر لیتا ہے، پھر باقی نمازوں کا بھی وہ آدمی اہتمام کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ